الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواہ الامام احمد. گرامی قدر سامعین و سامعات، ابھی میں نے آپ کے سامنے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید سے باب ما جاء فی الریا کی ایک حدیث پڑھی ہے، جسے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. ان کی روایت کو شیخ الاسلام نے نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا: کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں اس چیز کے بارے میں جس کے تعلق سے مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ تمہارے بارے میں مجھے خوف اور اندیشہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کس سے کہا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا. کیا کہا؟ آپ نے ایک اندیشہ جتلایا کہ مجھے فتنہ دجال سے بھی زیادہ خوف ہے ایک مسئلے کا تمہارے بارے میں، تو کیا میں وہ بتلا دوں؟ فتنہ مسیح دجال، مسیح دجال کا دجال دجل سے ہے. دجل کے مطلب فریب، دھوکہ. دجال بہت بڑا فریبی اور دھوکہ باز. اور مسیح اس کا نام کیوں پڑا؟ یا تو اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ ممسوح ہوگی، پھوٹی ہوئی ہوگی، اور یا اس وجہ سے کہ وہ پورے روئے زمین کو مسح کر ڈالے گا، یعنی مکہ مدینہ کے علاوہ پوری دنیا میں وہ چل ڈالے گا اور اپنا فتنہ ہر جگہ پہنچا دے گا. تو مسیح دجال کا فتنہ عظیم، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت عظیم فتنہ ہے. یہ معروف تھا صحابہ کرام کے یہاں، اور جو ہے سارے اہل اسلام اس فتنے کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اور بہت عظیم الشان فتنہ ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا: کیا میں تمہیں ایک ایسے فتنے کے بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا علم کا حرص دیکھیے، کس طرح سے علم سے دلچسپی تھی اور کیسے علم حاصل کر فوراً بول پڑے: بلا، اللہ کے رسول ضرور بتائیے، کون سی چیز ہے، کس کے بارے میں آپ ہمارے بارے میں ڈر رہے ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بھی دیکھیے کہ کس طرح سے جن جن چیزوں کے بارے میں آپ کو اندیشہ تھا کہ اس سے امت کو نقصان پہنچے گا، ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک ایک کر کے بتا دیا. مسیح دجال کے فتنے سے خبردار کیا، اور اس فتنے کے بارے میں آپ نے امت کو خبردار کیا، اپنے صحابہ کو خبردار کیا کہ میرے صحابہ، تمہارے بارے میں مجھے اس فتنے کا زیادہ خوف ہے، دجال کے فتنے سے بھی بڑا خوف ہے. صحابہ نے کہا: اللہ کے نبی ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا: یہ ہے شرک خفی، مخفی شرک، چھپا ہوا شرک. شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک جلی، واضح، ظاہر، اور ایک شرک خفی، پوشیدہ. جو اعمال و اقوال میں ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور جو نیتوں میں ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے، وہ خفی ہوتا ہے. تو چونکہ یہ نیت سے متعلق تھا، اس لیے آپ نے فرمایا شرک خفی. پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، اور آپ نے کہا کہ ایک شخص صلاۃ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کی خاطر، صاحب ایمان ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صلاۃ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. قیام ہی سے صلاۃ کا آغاز ہوتا ہے. کھڑا ہوا، اس کے بعد اسے لگا کہ کسی آدمی کی نظر اس پہ پڑ رہی ہے، کسی کی نگاہ اس پہ پڑ رہی ہے، تو اپنی صلاۃ کو خوشنما بنا دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے، رکوع اور سجدہ طویل کر دیتا ہے. کوئی دیکھے اور یہ کہے کہ یہ تو بڑا دیندار آدمی ہے، بڑا خشوع خضوع والا ہے،
تو ابتدا تو اس نے کی تھی صلات کی اللہ کے لیے، لیکن درمیان میں شیطانی وسوسے کی بنا پر اس کے دل میں نفس کی یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کو اور بہتر اور مزین کر دے۔ تو یہ چونکہ بڑی مشکل چیز ہے، اس سے بچنا انسانی کمزوری، انسانی طبیعت کی کمزوری ہے کہ وہ تعریف پسند ہوتی ہے طبیعت انسان کی، اور انسان چاہتا ہے کہ اس اپنی تعریف سنے اور اس کی تعریف کی جائے، اس سے چھٹکارا پانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے متعلق خوف ہوا کہ میرے صحابہ، تمہارے بارے میں مجھے اس شرک کا خوف ہے۔ اللہ اکبر! جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے تعلق سے اس کا خوف تھا، تو ہم لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اتنے عرصے بعد آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، وحی اترتے ہوئے نہیں دیکھا، قرآن نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے، ان سب چیزوں کو نہیں دیکھا۔ وہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، نزول قرآن کو دیکھا تھا، آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے تھے، آپ کے لیے قربانیاں دی تھی، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف اور اندیشہ ہوا کہ اس ریاکاری میں پڑ سکتے ہو، یہ خوفناک چیز ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ تو آج ہمارے اندر یہ چیز آنے کا کس قدر خطرہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کس قدر شفیق اور مہربان تھے کہ وہ ساری چیزیں جو امت کے لیے نقصان دہ تھیں آپ انہیں واضح کر کے بتا کر کے گئے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ریاکاری کا فتنہ یہ نیک لوگوں کے لیے ہے، نیک ہی لوگوں سے تو اس کی امید ہے کہ وہ ریاکاری میں مبتلا ہوں گے، تو یہ نیک لوگوں کے لیے فتنہ ہے، اور فتنہ دجال سے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ فتنہ دجال ظاہر ہوگا، اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہوگی، اہل ایمان کو معلوم پڑ جائے گا، اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا، تو وہ ظاہری فتنہ ہوگا اور اس سے بچنا آسان ہوگا۔ لیکن ریاکاری کے فتنے سے بچنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، یہ دونوں طرف سے آتا ہے۔ شیطان نیک کام سے رکوا بھی دیتا ہے، یہ کہہ کر کے کہ تم ریاکاری کر رہے ہو مت کرو، یہ اس سے برا ہے، نیک کام نہیں چھوڑنا، شیطان کے اس وسوسے کی وجہ سے کہ ریاکاری کر رہے ہو، کہنا نہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ریا کے لیے نہیں کر رہا ہوں، کرنا نیک کام، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا۔ یہ الٹی ریاکاری بہت زیادہ آتی ہے بہت سارے لوگوں میں کہ ہم تو ریاکاری نہیں کرتے اس لیے نیک کام ہی نہیں کریں گے، نعوذ باللہ دوہرا گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم پہ عمل بھی چھوڑ دیا اور شیطان کے وسوسے کی بنا پہ چھوڑ دیا، اور کہہ رہے ہو کہ ریاکاری نہیں کرو۔ ریاکاری، اور جو شخص اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا دکھاوا آ گیا ہے تو وہ تم سے اچھا ہے اس اعتبار سے کہ اس نے اللہ کے حکم پہ عمل تو کیا، اللہ کا حکم تو نہیں چھوڑا، اور ریاکاری جو آ گئی وہ اپنے آپ کو ریاکاری دفع کرنے کی پوری کوشش کرے گا، اس کا وسوسہ آتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے۔ دیکھیے ریاکاری کی کئی صورت، ایک تو یہ ہے کہ اصل دین میں ریاکاری ہو، یعنی آدمی اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا ہے، دل میں اللہ پر ایمان نہیں ہے، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے مسلمان بنا ہوا ہے، تو یہ تو کافر بالاصل ہے، یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک خفی نہیں، یہ شرک جلی ہے۔ آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ ظاہری شرک میں اور پوری طرح سے کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، اور کچھ بھی اس کا حصہ نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ پورا دین تو ریاکاری کا۔ اور ایک یہ ہے کہ نہیں، بندہ ایمان والا ہے، فرائض پہ عمل کرتا ہے، ساری چیزیں اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں تھوڑا سا جذبہ آ گیا کسی موقع پر، عمل بھی اللہ کے لیے شروع کیا تھا، مسجد بھی گیا تھا اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سنت یا نفل پڑھتے ہوئے یہ خیال آ گیا، یہ وسوسہ گزر گیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے تھوڑی سی اچھی پڑھ لو، تو جس میں یہ شرک شامل ہو گیا وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہو گیا، ناقابل قبول ہو گیا، اللہ اسے قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ ذرہ برابر بھی شرک آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہی سے لے لو، جن سے تمہیں تعریف چاہیے انہی سے جا کے اس کا اجر بھی لے لینا، میرے پاس کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ غنی ہے، اس لیے کہ اللہ غیرت مند ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت
نہیں ہے تو جو چیز آپ وہ حدیث سن چکے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں غنی ہوں، اگر کوئی شخص میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو میں اس کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں. تو اس لیے اگر کسی عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے. اب اس میں اعمال کی تفصیل آپ کر سکتے ہیں. بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اجزاء کو آپ الگ نہیں کر سکتے، شروع سے آخر تک جب تک وہ صحیح نہ ہو تب تک وہ عمل درست نہیں ہوتا. جیسے صلاح آپ نے تکبیر سے شروع کیا اور جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے سلام نہ پھیر دیں تب تک صلاح مکمل نہیں ہوگی. اس لیے اگر اس میں آخر میں، درمیان میں یا آخر میں ریاکاری آ گئی اور وہ ریاکاری چلتی رہی خاتمے تک تو ظاہر بات ہے اگرچہ ابتدائی اخلاص سے ہوئی تھی لیکن درمیان میں ریاکاری آ گئی، اس لیے پورا عمل باطل ہو گیا. لیکن اگر ریاکاری آئی، وسوسہ آیا اور آپ نے فوراً اسے دفع کر دیا، ہٹا دیا، دور کر دیا تو مؤثر نہیں ہوگا، وہ وسوسے کی شکل میں چلا جائے گا. اور ایک وہ عمل ہے کہ جن کے آپ اجزا کر سکتے ہیں، جیسے پورا ماہ رمضان کا صوم ہے، کسی ایک دن صوم میں ریاکاری آ گئی تو باقی صوم کا اس سے تعلق نہیں ہے. آپ مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، آپ خرچ کیا، تب خرچ کیا، کسی دن کسی خرچ میں آ گیا تو اس کے سے باقی اجزاء پر اس کا اثر نہیں پڑے گا. تو اس طرح سے جن چیزوں کا جس چیز کا شروع اور آخر کا پوری طرح سے تعلق نہ ہو تو ان اجزاء میں سے جس جز میں ریاکاری آ جائے گی وہ جز باطل ہو جائے گا اور بقیہ اجزاء سلامت رہیں گے. بہرحال اس کی تفصیل ہے اور ہم انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.